پاکستان کہانی۔ کشتی بیچ دریا میں آئی تو ہچکولے کھانے لگی۔ پتہ نہیں دریا میں کوئی بھنور تھا، ڈوبنے لگی۔ پاکستان دور تھا، ہماری چیخیں بھی نہیں نکل رہی تھیں۔ سب سہم گئے، سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک سیانہ بولا، وزن زیادہ ہے کشتی میں، اسے کم کرو ورنہ ڈوب جائے گی۔ وزن کون سا فالتو تھا، گھر کے بندے تھے یا ضرورت کی چند چیزیں؟ سب لوہا لکڑ نکڑ سکڑ تو پیچھے گھروں میں چھوڑ آئے تھے۔ ہائے، وہ وقت پھر یاد آ گیا۔ یہ کہہ کے امی جی ایک دم سے رونے لگی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ بہنے لگے اور وہ دوپٹے سے آنکھیں اور ناک پوچھتے پوچھتے دوپٹے میں چہرہ چھپا کے سسکیاں لینے لگی۔ کیوں امی جی کو تنگ کرتے ہو تم لوگ؟ بڑے بھائی جان نے مجھے ڈانٹا۔ سارا قصور میرا تھا۔ ہر سال 14 اگست کی رات میں امی جی کے بستر پر چڑھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا، امی جی پاکستان کیسے بنا تھا، اس کی کہانی سنائیں۔ امی جی میری بات سن کر میرا سر اپنی گود میں لے لیتی اور میرے سر، ماتھے اور گردن پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے خاموش کچھ دیر بیٹھی رہتی۔ پھر ایک ہی میرے چہرے پر ان کے گرم گرم آنسو گرنے لگتے۔ یوں آنسو میں رندی آواز میں وہ کہیں سے کہانی شروع کر دیتی۔ اس بار انہوں نے کشتی، دریا اور فالتو وزن سے کہانی شروع کی تو میری سمجھ میں نہ آیا یہ دریا کون سا تھا، کشتی کیسی تھی، کون کون سوار تھا اور کشتی کدھر سے کدھر آ رہی تھی۔ بڑے بھائی مجھے ڈانٹ کے خود بھی امی کی پرانتی میں بیٹھ گئے اور بولے، امی جی لدھیانے سے نکلنے کی کہانی سنا رہی ہیں نا؟ ہاں پت، امی جی روحانسی آواز میں بولی۔ تو گودی میں تھا، اتنا سا تھا۔ انہوں نے چارپائی کے پاوے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آپ لوگ دریا کے رستے پاکستان آ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں پت، تیرے ابا جی تو یہی کہتے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے ہیں تو جدھر پانی جا رہا ہے ادھر ہی چلے، ادھر ہی پاکستان ہے۔ پر تیرے ابے کا چاچا اس وقت زندہ تھا، اس کشتی میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، میں تم سب کا بزرگ ہوں، آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اس کی بات نہ مانتے۔ وہ نہیں ہے تو میری سنو، میں کہتا ہوں کیمپ میں چلو، وہاں ٹرین لگے گی، اس پہ چلیں گے پاکستان۔ بس پت، اس کی بات میں آ گئے۔ کیمپ دریا پار تھا، دریا چوڑا تھا، بیچ کہیں کوئی بھنور تھا، اس میں کشتی پھنس گئی۔ ہائے، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، تاروں کی لو تھی۔ کشتی کے ہلورے میں نے ساری عمر نہ دیکھے تھے، بیڑی میں پہلے کبھی بیٹھی ہی نہ تھی۔ میرا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ یہ بالے کو میں نے سینے سے چپکا لیا۔ انہوں نے پھر بڑے بھائی کی طرف دیکھا، اس سے چھوٹا تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے میں 15-20 دن رہتے تھے۔ آپ لوگ گھر سے دریا تک کیسے آ گئے؟ اس وقت تو آپ لدھیانہ شہر میں تھے نا؟ میں نے پھر پوچھا۔ گڈے پہ آئے تھے پت، تیرا ابا رات 10:15 بجے چھپتا چھپاتا گھر آ گیا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کہنے لگا، آج آدھی رات یہاں حملہ ہونا ہے، مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں بچے گا، انہوں نے سب کو مار کے آگ لگا دینی، اٹھ بچہ پکڑ اور چل نکل چلے۔ میں نے لپک کے بالے کو گود میں اٹھا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے مڑ کے گھر کی چیزیں دیکھیں، ٹرنک سارے اوپر نیچے پیٹی کے اوپر پڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تیرے ابے سے کہا کہ 1-2 ٹرنک رکھ لو، کپڑے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں ایک ٹرنک کو اٹھانے لگی تو اس نے میرے ہاتھ سے ٹرنک کھینچا اور پیٹی پر لات مار کے غصے سے بولا، ٹرنکوں کو لے جانے کا وقت نہیں ہے، جلدی اٹھ۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے تیری دادی آ کر مجھ سے لپٹ گئی، ہم دونوں رونے لگی۔ بالا گود میں سہم کے میرے سینے سے چمٹ گیا۔ ماں پھر تیرے ابے سے مخاطب ہوئی، کیوں کڑی کو ڈانٹتا ہے؟ ٹھیک کہتی ہے، بچے کے کپڑے نہیں لے جانے، پھر ماشاءاللہ پورے دنوں سے ہے اور بچہ بھی آنے والا ہے، وہ کیا پہنے گا؟ مجھے دے ٹرنکی، میں اٹھا لیتی۔ انہوں نے ٹرنکی پر ہاتھ رکھا تو پھر تیرے ابے نے ہاتھ بڑھا کے خود ٹرنکی پکڑ لی۔ میں سارے گھر کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک چیز اتنے چاؤ سے لائی ہوئی تھی۔ شادی کا نواری پلنگ تھا، یہ اونچے اونچے پاوے تھے، میں کھڑی ہوتی تو میری کمر تک آتے۔ میرے ابا نے چوڑے بازار سے پاس کھڑے ہو کر بنوایا تھا، اس پر ریشمی آسمانی رنگ کی چادر تھی، 1.5 گٹھ کروشیے کی جھالر تھی،
اپنے بیاہ سے پہلے میں نے 6 مہینوں میں وہ بنا تھا۔ اس کے ساتھ کا پورا سیٹ تھا، کروشیے کا شیشے پہ غلاف تھا، تکیوں پہ سارا کروشیے کا کام تھا، بس درمیان میں آسمانی کپڑا تاروں کی طرح خالی خالی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ چادر رکھ لوں۔ رکھ لے، یا ہندوؤں کو دے کے کیوں جانا اسے۔ ماں نے خود ہی جلدی جلدی بستر سے چادر کھینچ کے گچھی مچھی کر لی، ہاتھ میں پکڑ لی۔ تیرا ابا پہلے تو روکنے کو بڑھا، مگر ماں نے الٹا ہاتھ ہلا کے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے کھڑے کھڑے شیشے کے اوپر سے کروشے کا غلاف بھی اتار لیا۔ پھر میں تکیوں کا غلاف اتارنے کو جھکی، ماں نے میری مدد کی، غلاف بھی اتار لیے۔ کدھر رکھنا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ ٹرنکوں کے انبار میں ایک ٹرنک میری شادی کے کپڑوں کا تھا، گوٹے کنارے سلما ستارے کے کام والے کپڑے تھے، سارا سچا کام تھا۔ بنارسی 2 ساڑیاں تھیں، اسی کے اندر میری شادی کے گہنے بھی تھے۔ اپنے باپ کی میں ایک تو بیٹی تھی، اس نے سارے چاؤ پورے کیے تھے۔ یہ بھاری بھاری کانٹے تھے، کانوں میں پہنتی تو کان تھوڑی تک لٹک آتے۔ ایک روہتک حصار کی بنی میری ماں کی نت تھی، وہ ادھر کی تھی نا، اسے تو میں نے ایک بار بھی نہ پہنا تھا۔ مجھے بڑی شرم آتی تھی اسے پہنتے ہوئے، پورا منہ چھپ جاتا تھا۔ میں نے اسے اپنی ماں کے رشتہ داروں کو پہنے دیکھا تھا، انہیں دیکھ دیکھ کے مجھے یہی خیال آیا کرتا تھا کہ یہ عورتیں اس نت کو پہن کے پانی کیسے پیتی، کھانا کیسے کھاتی۔ پھر میں نے ایک بار دیکھا ایک عورت اسے ہاتھ سے ڈھکن کی طرح اٹھا کر پانی پینے لگی۔ اس وقت میں بچی تھی، بڑا ہنسی۔ میری ماں نے مجھے خوب ڈانٹا، وہ عورتیں بھی بیچاری شرم سے دوری ہوگی۔ اس دن سے مجھے اس بڑی نت سے خوف ہو گیا۔ پتہ نہیں گھڑی 2 گھڑی کو اسے پہنا ہو، اپنی ماں کو دکھانے کے لیے اسی طرح پڑی تھی، وہ نٹ ڈبے میں سجی اس ٹرنک میں۔ پھر میرے 2 ہار تھے، ایک ایک ہار 2 ہاتھوں میں آتا تھا، دونوں پہن لیتی تو گردن اٹھائی نہ جاتی تھی۔ سستا زمانہ تھا، چیزیں بن جاتی تھی۔ پھر یہ آج کل کے تمہارے لوگوں والے خرچے اس وقت نہیں تھے، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ڈش، نہ VCR، نہ موٹر، نہ بنگلہ۔ کسی کسی کے پاس ریڈیو ہوتا تھا۔ ہاں، تیرے ابے کے پاس ایک گراموفون مشین تھی۔ تیرا ابا مجھے ہاتھ نہ لگانے دیتا تھا، خود بیٹھ کے اس کی چابی بھرتا، اس پر بڑا سا توا رکھ کے گانے سننے لگتا۔ کیا سریلے گانے نکلتے تھے اس سے۔ یہ بڑا سا تہتو تھا اس کا، خالص پیتل کا۔ مجھے بس اس تہتو کو چمکانے کی اجازت تھی۔ میں بڑے چاؤ سے اسے چمکایا کرتی تھی۔ اس کی پوری پیٹی تھی، دیار کی لکڑی کی بنی ہوئی، اس کا سارا سامان اسی میں تھا۔ وہ پیٹی بھی ان پیٹیوں اور ٹرنکوں کے ساتھ پڑی تھی۔ میں نے بالے کو گود میں لیے لیے تیرے ابا کی منت کی، بالے دے ابا، اپنی گراموفون والی پیٹی لے چل، زیادہ بھاری نہیں، پاکستان میں سنیں گے اسے۔ تیرے ابا نے سنتے ہی اس پیٹی پہ دھکا مار کے اسے دیوار پر لڑکا دیا اور بولا، پاکستان میں ان کافروں کی بنی گراموفون سننی، نہیں لے جانی۔ پھر تیری دادی اللہ بخشے آگے بڑھی، بستر کی چادر کا گچھا مچھا بغل میں لیا اور تیرے ابا کو حکم دینے کے انداز میں بولی، اٹھا اس مشین کو، یہاں تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اب کیوں اسے ہندوؤں کے لیے چھوڑ رہے، لے کے چل، تو نہ سنی کڑی سنے گی۔ تیرے ابا نے وہ گراموفون والی پیٹی اٹھا لی، مگر غصے سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے بولا، گڈھا کھڑا ہے، خطرہ بڑھ رہا ہے، اب نکلو۔ میں جلدی جلدی میں ٹرنک کی پھر بھول گئی اور تیرے ابا کے پیچھے پیچھے لگ گئی۔ یہ بھی دھیان نہ دیا پیروں میں کچھ پہنا ہی نہیں۔ تیری دادی اللہ بخشے نے آواز دے کر مجھے روکا، کڑے پیروں میں تو کچھ پہن لے۔ میں نے اپنے سلیپر چارپائی کے نیچے سے نکالے۔ سلیپر پہنتے ہی مجھے خیال آیا میرے بھائی نے مجھے سچے کام والے سنہری بنارسی خود سے لا کے دیے تھے، انہیں ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ سوچا تھا تھوڑے دنوں کی بات ہے، بچہ بچی ہو جائے گا، پھر نہا دھو کے پہنوں گی۔ وہ ڈبے میں بند پیٹی کے نیچے پڑے تھے، میں نے جھک کے وہ ڈبہ نکال لی۔ ماں اتنی دیر میری شادی والا ٹرنک کھول کے اس میں بستر کی کروشیے والی چادر زور زور سے ٹھونسنے میں لگی رہی۔ اس ٹرنک میں اس ڈبے کی جگہ مشکل تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی، یہی خصہ پہن لیتی۔ لے پت، میں نے وہ نیا جوتا پہن لیا۔ ایک بغل میں یہ بالا تھا، دوسرے ہاتھ میں بچوں کے کپڑے والی ٹرنکی تھی۔ ماں نے میری شادی کے کپڑوں اور گہنے والا ٹرنک اٹھا لیا۔ کمرے سے نکلے تو میں باورچی خانے میں آ کر رک گئی۔ پیتل تانبے کے برتنوں کے ڈھیر لگے تھے،
میں نے ماں سے کہا، ماں ایک آدھ گلاس لے لو، بچہ راستے میں پانی مانگے گا۔ ماں نے ایک گلاس اٹھاتے اٹھاتے آٹے کے خالی تھیلے میں تھوڑے سے برتن ٹھونس لیے۔ ایک آدھ پتیلی، کوئی ڈونگا، دو چار پلیٹیں، ایک دو گلاس، بس۔ اب ماں سے دونوں چیزیں اٹھائی نہ جائیں۔ وہ برتنوں کا تھیلا گھسیٹتی ہوئی دروازے تک گئی اور تیرے ابے کو آواز دینے لگی۔ تیرا ابا جلدی سے اندر آیا۔ ہاں، اونچی نہ بول، وہ بولا۔ پھر ماں نے اشارے سے اس سے وہ تھیلا اٹھانے کو کہا اور خود ٹرنک کو کھینچتی ہوئی چلنے لگی۔ تیرے ابا نے دونوں اٹھا لیے اور بولا، خدا کے لیے اب نکل آؤ، باقی لوگوں کو بھی لینا ہے ان کے گھروں سے، دیر ہو گئی ہے، خطرہ بڑھ رہا ہے۔ میں تو تیرے ابا کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ ہائے، اس دہلیز سے باہر نکلتے ہی ایک دم سے میرے آنسو نکلے۔ میں اس دروازے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا رکھ کے بڑا روئی۔ تیرے ابے نے اندھیرے میں میرا بازو پکڑ لیا اور میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کر مجھے بچوں کی طرح چپ کراتے ہوئے بولا، نہ رو، اس گھر اور اس کے سامان کی فکر نہ کر، اللہ نے ہمیں پاکستان دے دیا ہے، ایسے ہزار گھر میں اس پر قربان کر دوں، چل اب چلے۔ پھر دروازے سے نکل کے پیچھے جھانک کے تیرے ابا نے ماں کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں پیتل کا لوٹا اٹھائے اور دوسرے میں جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن پاک سینے سے چپکائے گھر سے نکل کر دروازے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ تیرا ابا بولا، ماں جی چلیں؟ ماں بولی، پت ٹانگوں میں جان نہیں رہی، تھوڑا رو کے دل ہلکا کر لینے دے، دیکھ قرآن کو سینے سے لگایا ہے، یہی دل کو طاقت دے گا۔ تیرا ابا ماں کے کندھے پکڑ کے اسے اٹھاتے ہوئے بولا، ماں تو جدھر جا رہی ہے وہ ملک ہی قرآن ہے، وہی ہمارا مکہ ہے، وہی مدینہ ہے، تو دل تگڑا رکھ، اللہ نے ہمیں پاکستان دے دیا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی۔ ہاں پتر، ماں بولی، تو ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ماں اٹھتے اٹھتے قرآن کو سینے سے لگائے لگائے چومنے لگی، اسے چومتی جاتی اور کہتی جاتی، یہ سارا اس کا کرم، میرے اللہ کا کرم، جس طرح اس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے، اسی طرح پاکستان بھی دے دی ہے۔ چل پتر، اب لے چل پاکستان، کہیں ان بوڑھی ہڈیوں کو یہاں راہ میں نہ پھینک جانا۔ وہ پھر رونے لگی۔ تیرے ابا نے ماں کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں بازوؤں سے ماں کو بچوں کی طرح چپکا لی۔ یوں وہ ماں کو ساتھ چپکائے چپکائے چلتا گڈے تک لایا اور کندھوں سے پکڑ کے ماں کو گڈے پہ بٹھا دی۔ میں بھی چڑھ گئی، گڈا چل پڑا۔ گڈے میں تیرے ابا کے اور بھی رشتہ دار بیٹھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، دو تین مرد بھی تھے۔ وہ گڈے کے ساتھ سڑک پہ چل رہے تھے۔ سڑک پہ اندھیرا تھا، ایسی خوفناک خاموشی تھی اس رات کہ ہمیں اپنا سانس بھی شور مچاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ارد گرد دیکھنے کو کچھ نہیں تھا، گھروں میں اندھیرا تھا، مجال ہے جو کہیں کسی کھڑکی میں بتی جلتی، کہیں کہیں اندھیرے میں انسانوں کی آنکھیں چمکتی تو وہ ہمیں بھیڑیوں کی آنکھیں لگتی، ہمارا خون خشک ہو جاتا۔ تیرے ابا کے پاس لاٹھی تھی، وہ بھی انہوں نے گڈے میں چھپا کے رکھی تھی۔ ہمیں سچی بات ہے تیرے ابا کا ہی آسرا تھا، ساری طاقت ہی اس سے تھی، وہ اکیلا 10-15 آدمیوں سے تگڑا تھا۔ بس خطرہ تھا کوئی بندوق والا نہ راستہ روک لے۔ جگہ جگہ تو ناکے لگے تھے، خود ہی ہندوؤں سکھوں نے سڑکیں روک رکھی تھی، انہوں نے ہر محلے کے نقشے بنائے ہوئے تھے، مسلمان گھروں کی نشاندہی کی ہوئی تھی، مسلمانوں کی فہرستیں ساتھ رکھی تھی انہوں نے، ہر محلے گلی کے باہر ان کے لوفر جوان بنوں کے جتھے کھڑے تھے۔ کئی جتھے ہمیں راہ میں ملے، اللہ ہی جانتا ہے کیسے گڈا چلتا رہا۔ ایک دو نے للکارا مار کے روکا بھی تھا، مگر تیرا ابا آگے آگے گڈے والے کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہر بار للکار سن کے آہستگی سے کہہ دیتا، اپنے ہی ہیں بھائی، پھر کہتا، چل بھی گڈے والے۔ تیرے ابے کا روب دبدبا بڑا تھا، آواز ایسی تھی کہ سن کے بندے سے جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ پولیس کا ملازم تھا، وہ ان لوگوں کے ذہن جانتا تھا۔ پھر اس نے اس وقت بھی پولیس والی خاکی قمیض پہنی ہوئی تھی، نیچے پنڈلیوں پہ پولیس والی نیلی پھیتیاں چڑھی ہوئی تھی۔ پولیس کا ادھر دبدبا تھا، تیرے چاچے بھی تو سارے پولیس میں تھے۔ گڈا ادھر سے سیدھا تیرے چاچے کے گھر ہی گیا، وہ پہلے ہی اپنے مکان کے باہر بچوں کو لے کر کھڑا تھا۔ گڈا ادھر رک گیا، تیرے دونوں چاچے موجود تھے، بڑے چاچے کے 2-3 سسرالی رشتہ دار بھی تھے وہاں۔ ان لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو گڈے پہ چڑھا دی۔
پھر اپنے دروازے کا تپڑ اٹھا کے سامان لادنا شروع ہو گیا، برتنوں کی بوریاں، گٹھڑیاں، ٹرنک، پیپے۔ تیرے ابے نے انہیں ڈانٹا بھی کہ اتنا سامان کیا کرنا ہے؟ وہ تو نہ بولے، ان کی بیویاں خسر پسر کرنے لگی۔ سب بیٹھ گئے تو پھر گڈھا چل پڑا۔ پھر راہ میں تیرے ابا کے چاچے کا گھر آیا، وہ بوڑھا بھی لاٹھی ٹیکتا آ گیا اور گڈھے پہ چڑھ گیا۔ گڈھا چل پڑا۔ توبہ! اتنی لمبی سڑک میری زندگی میں نہیں آئی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پورا رستہ بس گڈھے کی چون چون، چولہے ہلنے کی آواز، بیلوں کے پیروں کی ٹپ ٹپ اور پہیا گھومنے کی اوں اوں کے علاوہ کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ کہیں کہیں کسی گھر، دکان کے باہر بلب جلتا نظر آتا تو الٹا خوف اور بڑھ جاتا۔ عورتیں اس پیلی سی روشنی میں گٹھڑیوں کے بیچ چادر منہ سر پہ لپیٹ کے گٹھڑی سی بن کے بیٹھ جاتی۔ اللہ جانے بچے کیسے سمجھ گئے تھے، وہ سب سہمے بیٹھے تھے۔ مجال ہے جو کوئی روئے، بولے یا کچھ کہے۔ سڑک پر چلتے چلتے ہمیں مسلمانوں کے کئی محلوں سے آگ نکلتی نظر آئی۔ کہیں کہیں روتی ہوئی دبی دبی چسکیاں بھی تھیں، اور وہیں کہیں آس پاس سے سامان کی پکڑ دھکڑ اور چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی کہکے لگاتی آوازیں بھی آتی تھی۔ ان آوازوں سے بڑا خوف آتا تھا، جیسے سینہ چیر کے دل کو پکڑ لیتی تھی وہ۔ بس سارے یہی دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ اس شہر سے دور لے چل۔ دیکھ، اسی شہر میں پل کے جوان ہوئے تھے، وہیں پیدا ہوئی تھی میں، وہیں ہندوؤں سکھوں کی لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ہمارا تو گھر بھی عین ہندوؤں کے محلے میں تھا۔ شہر سے باہر نکلنے لگی تو گھنٹہ گھر چوک سے جو میرے ابا کے گھر جاتی تھی وہ سڑک آ گئی۔ چوڑا بازار، اسے دیکھ کے میں بڑا روئی۔ اللہ جانے میرے ابا، میرے بھائی، میری ماں کدھر ہوں گے؟ تیرا ابا ایک دن پہلے ادھر گیا تھا، آ کے کہنے لگا وہ ٹرین سے نکل گئے، گھر ان کا بلوائیوں نے لوٹ لیا ہے۔ اوپر گیلری کی لکڑی والی محرابیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ وہ چلے گئے؟ جب گھر ہی جل گیا، وہ کہاں بچے ہوں گے؟ بڑا روئی۔ تیرے ابا نے قسمیں کھائیں کہ بند گلی کے تمہارے پڑوسی دوبندر سنگھ پلسیے سے پوچھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ سارے بچ کے نکل گئے، ساتھ کچھ نہیں لے جا سکے۔ میرے ابا کا تو منڈی میں بڑا کاروبار تھا، گرجا گھر چوک کا چودھری تھا وہ۔ گھر میں سونا، چاندی، پیتل، تانبے کے ڈھیر تھے۔ ان کا گھر تو ظالموں نے پہلے لوٹا ہوگا۔ گھنٹہ گھر چوک پہ میں بڑا روئی۔ پھر گڈھا جی ٹی روڈ پہ مڑ گیا۔ وہ سڑک شہر سے باہر جا رہی تھی، میرا شہر پیچھے سر کے جا رہا تھا۔ مجھے اس شہر کی ایک ایک گلی یاد آ رہی تھی۔ میں تو خود بچپن میں اپنے ابے کا کھانا لے کر دکان پہ جاتی تھی۔ پھر سکول جانے لگی تو ابا میرے لیے پھل تھیلیوں میں بھر بھر کے میرے سکول آتا تھا۔ لے، میں نے کیا وہ کھانے تھے؟ گھر پھلوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے، تیرا نانا کاروبار ہی پھلوں کا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے سارے گھر سے پھلوں کی خوشبو آتی رہتی تھی، لے اسی سے دل بھرا رہتا تھا۔ میری اسکول کی سہیلیاں بڑا مجھ پہ رشک کرتی تھیں کہ تیرے ابا کی تو منڈی میں پھلوں کی دکان، تو بہت پھل کھاتی ہوگی۔ کھاتی تھی، پر کتنا کھا سکتا ہے آدمی؟ الٹا اور چٹپٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا رہتا تھا۔ میری ماں چپکے سے میرے بستے کی باہر والی چھوٹی جیب میں کبھی 1 پیسہ کبھی 2 پیسے ڈال دیتی تھی، وہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ 1 پیسے سے چاٹ، دہی بھلے، گول گپے، میٹھی املی، پاپڑیاں سب لے کے کھا لیتی تھی۔ سستا زمانہ تھا، جب امتحان میں پاس ہوتی تو چونی ملتی۔ میری سہیلیاں اپنے پاس ہونے سے زیادہ میرے پاس ہونے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں اس چونی سے سب کو رجا دیتی تھی۔ پھر میرا ابا پھلوں کی ٹوکریاں الگ گستانیوں کو بھجوا دیتا تھا۔ اسکول میں جب میرے ابا پھل لے کر آتے تو مجھے کہہ دیتے یہ اپنی سہیلیوں کو کھلا دو۔ میری گلی کی سہیلیاں تو ساری ہندو سکھ تھی، گلی کا اسکول تھا، سب انہی کو کھلا دیتی تھی۔ ہائے، انہی کے بھائیوں نے میرے ابا کا گھر لوٹ لیا، جلا دیا۔ امی پھر رونے لگی۔ ہم ہنسنے لگے، امی جی اب تو پرانی بات ہوگی، اب کیوں روتی ہیں آپ؟ وہ کہتی ہیں پت، دکھ کبھی پرانا نہیں ہوتا، جب بھی یاد آئے تو اسی طرح تازے کا تازہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے تو ابھی تک وہ لمحہ یاد ہے جب گڈھا میرے ابا کے گھر کی طرف جاتی چوڑے بازار والی سڑک کو چھوڑ کے چوک گھنٹہ گھر سے دریا کو جاتی سڑک پر مڑ گیا تھا۔ میں تو گردن موڑ موڑ کے اسی چوک کو دیکھتی رہی۔
اندھیرا تھا پھر بھی ہمارے گھر جاتا راستہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے دوپٹے سے آنکھیں پونچھی تو وہ منظر نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں پھر بھی دیکھتی رہی، میں تو اسی شہر کی تھی، تیرے ابا تو جلندھر کے تھے، ان کا گاؤں جلندھر میں تھا، لدھیانے تو یہ نوکری کرتے تھے۔ 5 میں سے 4 بھائی پولیس میں تھے، چاروں ہی اسی ضلع میں تھے۔ تیرا سب سے چھوٹا چاچا امرتسر رہ گیا، اس کی ٹولی آ گئی۔ درمیان والا ایک چچا تیرا کلکتے گیا ہوا تھا، اس کی بھی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ بس یہ 3 بھائی وہاں رہ گئے تھے، تینوں ساتھ تھے۔ تیری دادی تو اپنے ان 2 بیٹوں کا سوچ سوچ کے آدھی رہ گئی تھی، کیا کرتی کس سے کہتی۔ اب خیر سے میرے بیٹے جوان ہیں تو مجھے اس کا غم سمجھ میں آتا ہے۔ امی یہ کہہ کے ہم بھائیوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگتے اور ہمارے ماتھے چومنے شروع کر دیتے۔ بس پت، اللہ نے وہ وقت گزار دیا۔ دریا تک کیسے پہنچے آپ لوگ؟ پتر کیا پوچھتے ہو، کیا بتاؤں؟ ایک ایک لمحہ ہوک پر تلوار کی نوک کے نیچے سے رکھ رہا تھا، اپنی نبض تک سنائی دیتی تھی۔ سڑک پر مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں، کسی کا پیٹ کھلا تھا، کسی کی گردن کٹی الگ سڑک کے کنارے مٹی میں پڑی تھی۔ 2-3 بار تو ہمارے گڈے کا پہیا ان لاشوں کے اوپر سے گزرا۔ ہائے وہ ہچکولے تمہیں کیسے بتاؤں، کیسا جوان تھا، اللہ جانے وہ کس ماں کا لال ہوگا۔ تیری دادی تو ہر لاش کو دیکھ کے اپنے دونوں بیٹے ڈھونڈتی تھی، اسے کیا پتا تھا امرتسر اور کلکتہ لدھیانے سے کتنی دور۔ وہ بیچاری ایک بار اپنے گاؤں سے نکل کے اس شہر میں آئی تھی، وہ بھی تیرے دادے کے مرنے کے بعد۔ جب شہر پیچھے رہ گیا تو دادی تیرے باپ سے کہنے لگی، فضل دین ایک بار مجھے اپنے باپ کی قبر دکھا دے۔ تیرا باپ ماں سے کہنے لگا، ماں جی وہ تو مئو میوال میں، ہم ادھر نہیں پاکستان جا رہے۔ ماں رو پڑی، بولی پتر پاکستان کے رستے میں مئو میوال نہیں آتا، میں گڈے پر بیٹھی بیٹھی فاتحہ پڑھ لوں گی، بس ایک بار ادھر سے ہو چل۔ تیرا باپ گڈے کے ساتھ چلتا چلتا اپنی ماں سے لپٹ کے، پتہ نہیں وہ بھی رویا ہوگا۔ وہ روتا نہیں تھا، میں نے ساری عمر اس کی آنکھ میں غم کا آنسو نہیں دیکھا۔ ہاں اپنے باپ کی بات پہ اس کی آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ دوسرا، وہ کسی نعت کو سن کر رو دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر بھی اس کی آنکھ رو پڑتی تھی، یہی دیکھتی آئی تھی۔ ان دنوں دیکھنے لگی کہ پاکستان کا نام لے کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے تھے۔ تیرا باپ جنونی تھا، جس کام میں لگ جاتا بس اسی کا ہو کے رہ جاتا۔ ان دنوں اس پہ پاکستان سوار تھا، بس پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان بنانے کی خاطر اس نے اپنی نوکری برباد کر لی۔ ان ظالموں نے ساری رپورٹیں اس کی لکھ لیں، اسے ترقی نہ دی، اس کا قافیہ تنگ کیے رکھا۔ وہ تو تیرا باپ قانون کا کیڑا تھا، ایک ایک قانون یاد تھا، بڑا ہی لائق تھا، مقابلہ کرتا رہا۔ نوکری وہ انگریز کی کرتا تھا پر کام وہ پاکستان کے لیے کرتا تھا۔ وہاں اس لیے کچھ نہ بنایا کہ یہاں کون سا رہنا ہے، یہاں کے اس لیے نہ کچھ بنایا کہ یہ اپنا پاکستان ہے۔ میں بھی اسے لوٹنا شروع کر دوں، جو اس کی خاطر اپنے باپ کی قبر بھی چھوڑ آیا ہے، خالی ہاتھ آیا۔ لے دیکھ 40 سال اس نے پولیس کی ملازمت کی، ایک کچا کوٹھا بھی نہیں بنایا اس شخص نے۔ تم بچوں کو یاد ہوگا کیا تھا ہمارے گھر میں، گھر کون سا اپنا تھا، پہلے تو سرکاری کوارٹر ہوتا تھا، پھر ریٹائر ہو گیا تیرا باپ تو کرائے کے مکان میں آ گیا۔ 123 روپے پینشن تھی اس کی، 23 روپے کرایہ نکل جاتا تھا، باقی پیسوں سے میں 9 بچے پالتی تھی۔ تم بچوں کی سلائی کڑھائی برتن صفائی، گیلی لکڑی کو چولہے میں رکھ کے پھونکے مارتی مارتی میری آنکھیں پھوٹ گئی۔ تم سب کے کپڑے خود سیتی تھی، سلانے کے پیسے ہی کہاں تھے؟ یہ بالا تو کالج میں میرے ہاتھ کی سلی پتلون تک پہن کے جاتا تھا۔ کالج میں کہاں امی جی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی وہی پہنتا رہا ہوں، بڑے بھائی بولے۔ ہاں دیکھ، انہیں پھر بڑے بھائی کو اپنے بازو میں لپیٹ لی۔ اس بیٹے نے ہمارا بڑا ساتھ دی، تمہارا باپ ریٹائر ہو گیا تو یہ انجینئر بن گیا، پھر تو ڈاکٹری پڑھتا رہا، چھوٹا پائلٹ بن گیا، سارے کام اللہ نے سنوار دیے۔ تو امی جی یہ تو مقام شکر ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں بولا، بیٹا شکر میں ہی تو روتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت کرم ہے، پر بیٹا جب تم سب چھوٹے چھوٹے تھے
ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا۔ تیرے ابا اور مجھے بس ایک ہی جنون تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ بنانا ہے۔ تھا ہمارے پلے کچھ نہیں، اوپر سے تیرے باپ کو حرام کی کمائی کی لت نہیں تھی۔ بس ساری عمر پولیس میں رہ کے بھی تنخواہ پر گزارا کیا۔ میں بھی کچھ نہ بولتی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی گھر چلاؤں کیسے۔ تیرے باپ کی سرکاری پتلون پرانی ہو جاتی تو اس سے بالے کی پتلون بنا دیتی۔ یہ انہی پتلونوں سے کالج اور یونیورسٹی جاتا رہا۔ اس کی پتلون سیٹ سے اور پائنچوں سے پھٹ جاتی تو میں اسے کاٹ کے چھوٹے کی پتلون بنا دیتی۔ وہ گھس جاتی تو اس سے چھوٹے کی نکر بن جاتی۔ تیرے ابا کی نیلی جرابیں جب گھس جاتی تو انہیں میں کھول لیتی۔ وہ اون کی بنی ہوتی تھی۔ اس اون کے ساتھ ڈی ایم سی کا دھاگا ملا کے میں تم بچوں کے سویٹر بنا دیتی تھی۔ قمیض بھی اسی طرح سے سیتی، کالر گھس جاتے پھٹ جاتے تو میں انہیں الٹا دیتی۔ کپڑے کا رنگ ختم ہو جاتا تو اسے دوبارہ رنگ دیتی۔ بچوں، اس طرح تمہیں پالا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہانڈی روک لیتی تھی پکانا، پر تمہاری پینسل، قلم، کاغذ کبھی نہیں روکے تھے۔ جو میری اکا دکا بالیاں، مورتیاں، انگوٹھیاں اور سونے کے ہار تھے، تم بچوں کی فیسوں میں نکل گئے۔ وہ تو شکر ہے تم بچوں نے اچھے نمبر لیے، وظیفے مل گئے تم کو۔ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ہمیں منزل تک پہنچا دیا۔ آج اللہ نے تم سب کو سب کچھ دے دیا ہے، پر بیٹا ہم میاں بیوی کی زندگیاں اس دن کے لیے گیلی لکڑی کی طرح سلگ سلگ کے جلی۔ تیرا ابا تجھے بہاریں بھی نہ دیکھ سکا، بیچارہ مر گیا۔ امی پھر زور زور سے رونے لگی۔ ہم سب بہن بھائی انہیں تھپ تھپانے لگے، کوئی پاؤں دبانے لگا، کوئی ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لے کر سہلانے لگا۔ میری بہن ان کا ماتھا چومنے لگی۔ امی روتے روتے بولی، بس مجھے تیرے باپ کا خیال آتا ہے، وہ ساری عمر لڑتا ہی رہا۔ پہلے پاکستان بنانے کے لیے لڑتا تھا، یہاں پاکستان آیا تو پاکستان کے لیے جینے لگا، تم سب کے لیے جینے لگا۔ وہ تو گڈے کا بیل تھا، ساری عمر اس نے دم ہی نہیں لیا، اس لیے بڑھاپے میں اسے دمے کی بیماری ہو گئی، بیچارہ دمے سے مر گیا، ورنہ اس انسان کو کوئی بیماری ختم نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھ، جب مرا ہے تمہارا باپ، کیا تھا اس کے پاس؟ ایک گز زمین بھی نہیں تھی اس کی اس پاکستان، نہ کوئی گھر نہ دار، کرائے کے مکان میں وہ مرا۔ گھر میں بھی کیا تھا، اس نے 2-4 چارپائیوں کے علاوہ کچھ بنایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ساری عمر اس سے لڑتی رہی کہ تیری حلال کی کمائی اتنی تھوڑی کیوں ہے جس سے پاؤں ننگے رہتے۔ وہ کہتا، یہ تھوڑی ضرور ہے پر اس کی برکت اگلی نسلوں میں چلے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، اللہ بخشے تیرا باپ۔ میں نے یہاں بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھے ہیں پتر، وہ لوگ ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج وہی تم بچوں کے لیے اپنی بیٹیاں انگلیوں سے لگائے ہمارے گھروں کے چکر لگاتے، رشتے مانگتے۔ کوئی آ کر مجھ سے کہتے ہیں اپنے فلاں بیٹے سے ہماری سفارش کر دیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو نوکری دلوانے تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے، کوئی آ کے بالے کی پرانتی بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹا یہ سب اسی کا کرم ہے، پتہ نہیں کیسے اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ ہم لوگ تو سچی بات ہے اس رات لدھیانے سے نکلتے ہوئے ہی سارے کلمے پڑھ چکے تھے کہ بس جتنی لکھی تھی وہ پوری ہوگی۔ اس وقت بس ایک تمنا تھی کہ اللہ پاکستان کے رستے پہ لے آیا ہے تو پاکستان پہنچا دینا، اگر زندہ نہیں رہتے تو ہماری لاشیں ضرور پاکستان لے جانا۔ اس وقت پاکستان ہمارے لیے مکہ اور مدینہ سے زیادہ مقدس تھا۔ مکہ اور مدینہ کے نام لے کر تو ہم اپنی انگلیاں آنکھوں سے چومتے تھے، مگر پاکستان کا نام لے کر آنکھیں ہمارے ہونٹ چومتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کے پاکستان کا لیا نام بھگو دیتے تھے۔ تم بچے نہیں سمجھ سکتے پاکستان ہمارے لیے کیا چیز تھی اس وقت۔ آپ نے اس وقت تک پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم میں سے کسی نے امی جی سے پوچھا، وہ بولی، لے میں کہاں لدھیانے سے باہر گئی تھی، تیرے ابا کئی بار لاہور آ چکے تھے۔ میں نے کبھی کبھی بڑی عقیدت سے پوچھنا، والد ابا آپ تو لاہور گئے ہوئے ہیں، کیسا ہے ہمارا پاکستان؟ وہ کہتے، لے میں نے کہاں پاکستان کا لاہور دیکھا ہے، وہ تو انگریز کا لاہور تھا جہاں کئی بار گیا۔ اب تم لوگوں کے ساتھ ہی پاکستان دیکھوں گا، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھنا کیسا دیش دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ وہاں اللہ کا راج ہوگا، ادھر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، وہاں کوئی منگتا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہاں ہر کھانے والا 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر دیکھ کے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالے گا۔ نہ تمہیں وہاں یہ خبر کہیں ملے گی کہ کسی کے گھر چوری ہوگی، کسی نے کسی کو لوٹ لیا، نہ وہاں کوئی برائی ہوگی۔
وہ تم نے کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ پڑھا ہے نا، بس وہ دور ہوتا ہے وہاں، سب رزق حلال کمانے والے بندے ہونے ہوتا ہے۔ لے آدھی صدی ہونے لگی ہے، اس ملک میں آ کر ایک وہی اللہ کا بندہ میں نے ایسا دیکھا جو پولیس کی وردی میں رہ کے بھی تنخواہ کے 350 ہر مہینے گھر لاتا تھا۔ ٹھیک کہتا تھا، میں نے تو اسی کو دیکھنا تھا۔ باہر کہیں ہو نہ ہو، اس نے اپنے اس 1.5 کمرے کے سرکاری کوارٹر کو ضرور پاکستان بنائے رکھا۔ پر بیٹا میں سوچتی ہوں تیرے ابا پہ کیا بیتتی ہوگی جب وہ یہاں آ کے بھی چوروں کو ہی پکڑتا رہا، خود ختم ہو گیا، چور ختم نہیں ہوئے۔ بیچارہ تیرا باپ ادھر لدھیانے میں کہتا تھا ان کافروں نے میری ترقی روک دی ہے، کہتے ہیں میں پاکستان کے ایجنٹ ہوں، پاکستان کے لیے خفیہ کام کرتا ہوں۔ ہاں کرتا ہوں، مجھے پہنچ جانے تو پاکستان، دیکھنا انہی رپورٹوں پر مجھے تمغے ملیں گے۔ ہائے ہائے، اسے کیا پتا تھا کہ وہی رپورٹیں یہاں بھی کھرے سکے کی طرح چلتی رہیں گی۔ اس کی لدھیانے کی فائل یہاں آ گئی اور اسے پڑھ کے یہاں والوں نے بھی اس کی ترقی روک دی کہ ترقی کیسے دیں، رپورٹیں خراب ہیں پچھلی۔ کسی ایک نے بھی پچھلے اور اگلے وقت کا فرق ہی نہ دیکھا۔ وہی جے کشن پیارے لال سوڈی رام کا قلم یہاں بھی راج کرتا رہا۔ امی جی پھر رونے لگی۔ مجھے یاد آ گیا جب میں نے کمیشن لیا تو میری یونٹ میں میری طرح سارے ڈاکٹر تھے۔ میں نیا نیا کالج سے نکل کے گیا تھا، سنگل تھا، سارے سنگل آفیسر کسی نہ کسی فوجی میس میں رہتے تھے۔ ہمارے افسروں کو ایک یونٹ میس کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ پہلی شام جب میں میس میں کھانا کھانے گیا تو دروازہ پار کرتے ہی میرے قدم ڈول گئے۔ میرے سامنے دیوار پہ براسوں سے چمکتے سنہری پیتل کے لفظوں میں لکھا تھا فاتح میسور بٹالین، اور اس کے نیچے ایک بڑی سی پینٹنگ سجی رکھی تھی جس میں ایک مرے ہوئے شیر کی گردن پہ ایک انگریز افسر بڑے کروفر سے ایک ہاتھ میں لمبی سی بندوق تھامے اور دوسرا ہاتھ کمر میں دیے اپنا بایاں پاؤں بڑے بوٹوں سمیت شیر کی گردن پہ رکھے کھڑا تھا، اور شیر کے سر پر ٹیپو سلطان کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کے چاروں اطراف ایک ہی سائز اور ایک جیسے چمکتے فریموں میں اس یونٹ کے کمانڈنگ افسران کی تصویریں تھیں، جو کسی انگریز لاٹ صاحب سے شروع ہو کے اس وقت کے افسر اعلیٰ تک تھی۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، کس زمانے میں ہوں۔ میں حیرانی سے اپنے کنوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان پہ بھی ابھی تک رائل برٹش آرمی کے پھول تو نہیں، مگر یہ انگریز کے جانے کے 23 سال بعد کی بات ہے۔ بعد میں بھی کچھ عرصہ مجھے اس میس کے کھانے کھانے پڑے۔ میں کھاتا رہا، حالانکہ اس جگہ ہر کھانے کے پکے گوشت سے مجھے اس شیر کے گوشت کی مہک آتی تھی جس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس یونٹ کے پہلے کمانڈنگ آفیسر نے وہ تصویر بنوائی تھی۔ امی جی رونے لگیں تو ہم سب ان کا دل بہلانے لگے۔ کچھ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی کہ شاید امی جی کا دھیان پلٹ جائے، مگر وہ تو جیسے گزری ہوئی ایک ایک بات دوبارہ سن رہی تھی، ایک ایک لمحہ دوبارہ گزار رہی تھی۔ امی جی آپ دریا تک کیسے پہنچی؟ بس پتر، اللہ لے گیا، ہماری ودھی ہوئی تھی، ہم پہنچ گئے، ورنہ راہ میں دیا سلائی کا کارخانہ آ گیا تھا، وہ شہر سے باہر تھا، پکی سڑک کے دونوں طرف اندھیرا تھا، دور دیا سلائی کے کارخانے کے باہر اونچے بڑے گیٹ پہ بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ گڈھا ہولے ہولے اسی طرح جا رہا تھا، بجلی کی روشنی میں ہمیں دور ہی سے سکھوں کا ایک جتھا وہاں کھڑا نظر آ گیا۔ سب نے سروں منہ پہ منڈاسے مارے ہوئے تھے، ہاتھ میں کرپانے تھے، کچھ نے برچیاں پکڑی ہوئی تھیں، ان کی کمر سے کرپانے بندھی تھی، کچھ نے تلواریں نکال کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھیں، سب مسلح تھے اور بہت تھے۔ پھر کیا بیٹا، گڈھا اسی طرف جا رہا تھا۔ پہلے تو گڈھے میں سے کسی نے کہا روک لو گڈھا، پیچھے مڑ چلو۔ تیرا باپ غرایا، نہیں چلتے رہو گڈھے والے۔ گڈھے والا بھی بیچارہ مسلمان تھا، تیرے باپ کا جاننے والا تھا، محبت میں چلا آیا تھا، ورنہ ان دنوں 2-4 پیسوں کے لیے کون اپنی جان گنواتا تھا۔ تیرا باپ گڈھے کے آگے ہو گیا، تیرے دونوں چاچے گڈھے کے دونوں طرف ہو گئے، سب نے گڈھے کے اندر رکھی اپنی اپنی برچھی لاٹھی پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہم سے بولے کوئی فکر نہ کرے، ہمیں مارے بغیر کوئی گڈھے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر تیرا باپ آہستگی سے بولا اللہ ہے اور ہمارے ساتھ، ہم 10-10 کو مار کے مریں گے، کوئی عورت فکر نہ کرے، ان ہندو سکھوں میں مرنے کی شکتی نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی گڈھے تک نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، سارا جتھا دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ تیرا باپ اور اس کے دونوں بھائی گڈھے کو ان میں سے بال کی طرح نکال کے لے گئے۔
انہیں روکا نہیں؟ روکا کیوں نہیں؟ گڈھا جب دیا سلائی کے کارخانے کے گیٹ کے قریب پہنچا تو انہوں نے للکارا مارا، روک لو گڈھا، گڈھے والے۔ للکارا اتنا خوفناک تھا کہ گڈھے والے کو گڈھا روکنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ بیل خود بخود رکنے لگے۔ وہ بھی انسان کی طرح آنکھ کان رکھتے ہیں، عقل بھی ہوگی اللہ نے دی ان کو، سہمے ہوئے تو تھے ہی وہ۔ سارا راستہ انہوں نے پونچھ تک نہ ہلائی تھی، سہم گئے وہ جانور بیچارے۔ پر تیرا باپ گڈھے کے آگے آگے چلتا رہا، چلتے چلتے رکے بغیر مڑ کے کارخانے کے دروازے پہ کھڑے جتھے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کڑک کے بولا، اے گڈھا نہیں رکنے والا، پولیس والوں کو گڈھا ہے یہ، چلتا رہے گڈھے والے۔ بس گڈھے والے نے بیلوں کو ہنکارا مارا، وہ بھی شیر ہو گئے، پہلے سے بھی تیز قدم اٹھانے لگے۔ سچی بات ہے تیری باپ کے کہے ہوئے الفاظ اس اجاڑ ہیبت زدہ خاموش اندھیرے اور تھوڑی سی پیلی روشنی میں گولی کی طرح کڑکے تھے۔ اللہ جانے جتھے والوں کو ڈر ہو گیا کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں یا کوئی پستول ہے۔ ویسے بھی تیرے ایک چاچے نے خاکی نکر کی جیب میں کچھ اس طرح ہاتھ دیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے کو لگے اندر پستول ہے۔ پستول بیچارے کے پاس تھا نہیں، پر پستول کی ڈوری تھی، وہ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، اور اس کا کنڈا چھلی کے سٹے میں پرویا ہوا تھا۔ اوپر جیب پہ بڑے روب سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ پھر تینوں بھائی چل اس طرح رہے تھے کہ دیکھنے والا ہی ان سے ڈر جاتا تھا۔ گڈھے پہ عورتیں ساری سہمی بیٹھی تھی، بس ایک تیری پھوپھی تھی، وہ اپنے بھائیوں کی طرح 6 فٹ اونچی تھی، وہ بھی برچھی لے کے بیٹھی تھی۔ دیا سلائی کارخانے سے پہلے جب ماں نے کہا کہ روک لو گڈھا اور واپس موڑ لو، تو وہ بولی نہ ماں، جانے دے۔ پھر تیرے باپ کو مخاطب کر کے بولی، بھائی تم تینوں میں سے کوئی لڑتے ہوئے گرا تو میں اتر آؤں گی، میرے پاس برچھی ہے، تم لوگ چلتے رہو، میں ان میں سے ایک کو بھی گڈھے پہ نہیں چڑھنے دوں گی۔ وہ تو شیرنی کی طرح بولتی تھی۔ اس نے برچھی گود میں رکھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، دوسرا ماں کی پشت پہ۔ سچی بات ہے تیری پھوپھی اور اس کی برچھی نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا۔ میں نے تو تیری پھوپھی کے گلے لگ کے روتے ہوئے سسکتی آواز میں ہی کہہ دیا تھا، بہن دیکھ تیرے بھائیوں کو کچھ 19-20 ہو گیا تو مجھے ان کے ہاتھ نہ جانے دینا، برچھی تیرے پاس ہے، یہ لوگ بہت سارے، اگر یہ روکے نہ گئے تو ان کے گڈھے پہ چڑھنے سے پہلے تم اس برچھی سے مجھے مار دینا، مجھے زندہ نہ پکڑے جانے دینا۔ اس نے یہ سن کے مجھے بہت زور سے اپنے سینے سے لگا لی، روئی ایک بوند آنسو بھی نہیں، شیرنی کی طرح غرائی اور برچھی اپنے گود سے اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی، دانت بھینج کے ہولے سے بولی، بی بی تو نہ ڈر، ان کافروں کے لیے تو میں اکیلی کافی، آج تو میرے 3 ویر ساتھ ہیں، تو کیوں ڈرتی ہے؟ تو انہیں نہیں جانتی، میں جانتی، تینوں اکٹھے لڑیں تو پورا پنڈ موندا کر سکتے، انہیں یہی کام ہی تو آتا ہے، تو بے خوف ہو کے بیٹھی رہے۔ اللہ جانتا ہے ایسا ہی ہوا، اتنے ساری ہی سرتے ہندوؤں اور سکھوں کے کسی کو ہمت نہیں ہوئی راستہ روکنے کی۔ گڈھا چلتا رہا، چلتا چلتا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی سی کشتی پہلے سے کھڑی تھی، تیرے باپ نے پورا انتظام کیا ہوا تھا، وہاں سارے چڑھ گئے کشتی۔ دریا کے کنارے تک گڈھا چلا گیا؟ نہیں، پیدل چلنا پڑا، گڈھے سے سامان اتار لیا، بچے اتار لیے، عورتیں اتر گئیں، وہ ساری تو گاؤں کی تھیں، تیز تیز مردوں کے ساتھ چلتی گئی، میں سب سے پیچھے تھی۔ ایک تو میں کچے راستوں سے ناواقف تھی، اوپر سے اندھیرا، تیسرا خوف، پھر گود میں بچہ ساتھ پورے دنوں سے، ہاتھ میں ٹرنکی، سر پہ گٹھڑی اور پیروں میں نئے بنارسی جوتے، نئے جوتے کاٹتے تھے۔ 2 قدم چل کے ہی میرے پیر انہوں نے زخمی کر دی، گز گز گہری مٹی کی دھول تھی وہاں، پھر کہیں ایک دم سے ٹبے آ جاتے، کہیں گارا ہوتا، سارا اونچا نیچا راستہ تھا، مرد سارے آگے آگے کالے ہیولوں کی طرح جاتے نظر آ رہے تھے۔ تیرا باپ تو سب سے پہلے بھاگ کے کشتی کنارے لگوانے چلا گیا تھا، کشتی لگوا کے واپس بھی آ گیا، پھر باقیوں کے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا لیے۔ وہ بڑے بچے تھے، نہ اندھیرے میں چل سکتے تھے، نہ کسی اور سے اٹھائے جاتے تھے۔ تیرا باپ تو جن تھا، میرے ساتھ اماں تھی، تیری دادی، ہم سے تھوڑا آگے تیری پھوپھی تھی، اس نے بیل جتنا سامان اٹھایا ہوا تھا، یہ 2 گز لمبے قدم اٹھاتی تھی وہ، مگر میری اور اماں کی خاطر بار بار رک جاتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹرنکی بھی لے لی۔ میں نے بہتیرا کہا، نہ رہنے دے حاجرہ، تیرے سر پہ اتنا بڑا گڈھے جتنا گٹھڑ ہے، تو کیسے سنبھالے گی؟ مگر اس نے وہ ٹرنکی اپنے بائیں انگوٹھے میں پرو کے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے پھر گٹھڑ سنبھال لی۔ جب مجھ سے اس سچے تلے والی بنارسی جوتی سے چلا نہ گیا تو میں نے ایک پہ دوسرا پیر مار کے وہ جوتیاں ہی اتار دی، وہیں کہیں دلدل مٹی میں وہ رہ گئی۔
میرا بھائی بنارس سے لایا تھا انہیں، لے دیکھ پہنے نصیب ہی نہ ہو۔ چل شکر ہے پہنچ گئے دریا کنارے۔ دریا کے پاس سے تو ویسے ہی خوف آتا تھا، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ستلج تھا اتنا چوڑا، اندھیرے میں اس کا دوسرا کنارہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ تاروں کی تھوڑی تھوڑی لو تھی، اس سے وہ اور بھی خوفناک لگتا تھا۔ کنارے پہ کشتی کھڑی تھی، سب اس میں سامان رکھ رہے تھے، بچوں کو اٹھا اٹھا کے بٹھا رہے تھے، عورتوں کو سہارے سے چڑھا رہے تھے۔ وہیں تیرے باپ اور ان کے چچا میں بحث ہونے لگی۔ تیرے ابا کہہ رہے تھے اب دریا پہ پہنچ گئے ہیں، کشتی پاس ہے، پانی بھی دریا کا پاکستان جا رہا ہے، اسی کے ساتھ چلتے جاتے، پو پھٹنے تک اللہ نے چاہا تو پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وہ بزرگ نہ مانا، ضد کر لی۔ تیرے باپ میں بڑی آکڑ تھی، مگر اپنے سے بڑوں کے آگے نہیں۔ آخر اپنے چاچا کی بات مان لی اور کشتی والے سے کہا لے بھئی دریا پار لے چل۔ مسلمانوں کا کیمپ دریا کے پار تھا۔ دریا میں بہاؤ کے ساتھ جانا مشکل نہ تھا، بہاؤ کے رخ کو کاٹ کے اسے پار کرنا ٹیڑھا کام تھا۔ بس کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو کوئی بھنور آ گیا۔ اللہ جانے کیسا چکر تھا، وہ کشتی گول گول گھومنے لگی۔ ہائے ہائے کیسا وقت تھا وہ، ابھی تک اسی طرح یاد آ رہا ہے۔ دیکھ جسم کے روئیں کھڑے ہو رہے، انہوں نے اپنی کلائی کی پشت میرے آگے کی۔ رات کا آخری پہر تھا، سب لوگ بچے بڑے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، روزوں کے دن تھے، سبھی کے روزے تھے، مگر افطاری ہی کسی کو نصیب نہ تھی۔ یہ 27ویں کی رات کی بات، ہندوؤں سے بچ کے وہاں تک پہنچے تھے، اب پانی اپنا جبڑا کھول رہا تھا۔ تیرے دادکے کا کل کنبا اسی کشتی میں تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی جب پڑھتی ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے اس کشتی کے مسافروں پہ کیا بیتی ہوگی۔ کشتی کے اندر کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، کوئی چیخ چیخ کے اللہ جی پکار رہا تھا۔ سب کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں کس نے کہا کہ کشتی ڈوبنے والی، بوجھ زیادہ ہے۔ اللہ جانے کشتی والے نے کہا تھا یا کسی اور نے۔ پھر دھڑا دھڑ کشتی کے اندر سے گٹھڑیاں اور ٹرنک اٹھا اٹھا کے تیرے ابا اور تیرے چاچے دریا میں پھینکنے لگے۔ ہائے وہ منظر کیا بتاؤں کیسا تھا۔ ایک جان کے لالے پڑے تھے، مگر اس لمحے بھی ان ٹرنکوں، پیپوں، گٹھڑیوں کا پیار تھا دل میں۔ جب تیرے ابا کا ہاتھ میرے شادی والے ٹرنک پہ پڑا تو میں جیسے ڈوب گئی، ہاتھ پیر بھی نہ مار سکی۔ تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں بھی مجھے یاد ہے وہ منظر، جب دریا کی گول گھومتی اٹھتی بیٹھتی لہروں کے اندر میرا ٹرنک اچھل کے گرا۔ پتہ نہیں کیسے گرتے ہوئے اس کا کنڈا کھل گیا، اللہ جانے اس کا تالا ٹوٹا یا قبضہ نکل گیا، اور دریا کی بپری لہروں کے جبڑوں میں میرے جہیز اور بری کے سچے کڑھائی والے جوڑے، بنارسی ساڑیاں، کانوں اور گلے کے گہنے تاروں کی روشنی میں بھی چمکتے ہوئے ڈوب گئے۔ کشتی کے ہلکورے جاری تھے، تیرے باپ نے اپنا گراموفون اٹھا کے بھی پھینک دی۔ کشتی اب بھی چکر سے نہ نکلی۔ تیری دادی سہمی بھی بیٹھی تھی، اس کی گود میں قرآن پاک تھا اور دونوں پیروں کے بیچ ایک پیپا تھا جس میں اس نے سارے کنبے کے لیے تھوڑے سے دانے بھنا کے ستو کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ خود ہی بول پڑی ہائے ہائے سب کچھ پھینک دیا، میرا پیپا نہ پھینکنا ورنہ تم لوگ کھاؤ گے کیا؟ میں اپنے لیے نہیں لائی، تمہارے لیے لائی، تم سب کے لیے۔ تیرے ابا نے اماں کی بات سن لی اور ہاتھ ادھر لمبا کر دیا۔ میں بھی حیران ہوئی کہ اماں نے یہ پیپا کب گھر سے لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ ماں نے پہلے ہی گڈھے پہ چڑھا دیا تھا۔ تیرے ابا نے ماں کے پیروں میں ہاتھ مارے تو پہلے ان کے ہاتھ میں پیتل کا ایک لوٹا آ گیا، انہوں نے وہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، پھر پیپے پہ ہاتھ پہنچ گئے۔ ماں نے بہتیرا جھپا ڈالا، مگر تیرے ابا نے وہ پیپا بھی کھینچ لیا اور اپنی ماں سے بولا ماں سب کی سلامتی اسی میں کہ اپنے حصے کا رزق سب کے لیے قربان کر دے، ورنہ دیکھ اس دریا میں بھوکی مچھلیاں ہیں، ہم نے قربانی نہ دی تو ہم سارے انہی کی خوراک بن جائیں گے۔ تو بچوں کا سوچ، ماں گڑ گڑائی۔ ماں سب کا اللہ ہے، بس اسے سوچنے دے، وہ کوئی سبیل کر دے گا۔ اچھا بھائی، اماں نے پیپے سے ہاتھ اٹھا کے سینے سے لگے قرآن پاک پر رکھ دی اور تیرے باپ نے دونوں ہاتھوں سے پیپا بھی اٹھا کے دریا میں پھینک دی۔ کشتی ابھی تک بھنور پہ پھنسی تھی۔ کشتی بان بولا بھنور شدید ہے، وزن تھوڑا اور کم کرنا پڑے گا۔ سب لوگوں کے دلوں میں زلزلہ آ گیا۔ تو کشتی میں سوائے اپنی جانوں کے کوئی اور بوجھ نہ تھا۔ یاد ہے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں یہاں لاہور میں تیرا باپ کیا کہا کرتا تھا؟ کہتا تھا پاکستان کی کشتی پھر اسی طرح بھنور میں پھنس گئی، بوجھ زیادہ بھر لیا جائے تو کشتیاں تارو نہیں رہتی۔
تیرے ابا کا خیال تھا کہ پاکستان بنتے سمے جو 10-15 لاکھ مسلمان اس پنجاب کے آر پار آتے کٹ گئے تھے، ان شہیدوں کے نام کا رزق اسی پتے پہ آتا ہے۔ رزق تو ان کا آنا ہی ہے۔ یہ تو اللہ سچے کا وعدہ ہے، پر ہم انہیں ان کے وارثوں تک جانے نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بوجھ بڑھ گیا، اور جب فالتو بوجھ گرا کے کشتی بھنور سے نہ نکلے تو بندے کو پھر اپنے کندھوں اور سروں کے بوجھ کا سوچنا پڑتا۔ مگر یہ تو وہی سوچتا ہے نا جیسے کشتی پار لگانا، ورنہ دوسروں کو کیا ہے؟ جس نے اس کشتی کو ہی اپنا نہ سمجھا ہو، جو اس پہ چڑھے ہی سیر سپاٹے کے لیے ہوں، وہ تو پہلے ہی جھٹکے کسی دوسری طرف چل نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ یہ تو میرے چند کشتی کو اپنا سمجھنے کی بات ہے۔ ذمہ داری کے بغیر قربانی کی صلاحیت نہیں آتی۔ تیرے باپ میں ایثار تھا، ذمہ داری بھی تھی۔ اس نے تم بچوں کو پاکستان لانا تھا، بس کشتی میں اللہ جانتا ہے سوائے ہم جانوں اور قرآن پاک کے اور کچھ نہ تھا۔ جب پھر بھی کشتی چکر سے نہ نکلی تو تیرا باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں سب سے وزنی ہوں، میں اترتا۔ ہائے، وہ لمحہ میں کیسے بتاؤں؟ امی جی پھر رونے لگی۔ تیرے چاچے بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تیری دادی کے ہوش چلے گئے۔ تیرے ابا نے ماں کو جپھا ڈالا، بولا، ماں تو جانتی ہے میں پانی میں تیر تیر کے پلا بڑا ہوں، یہ پانی نہیں مجھے ڈبو سکتا، چاہے جتنا مرضی گہرا ہو، تو فکر نہ کرنا، اللہ ہے وہ بچائے گا۔ وہ کشتی کے کنارے پہ کودنے کو جھکا اور جھکتے ہی سمے ایک ہاتھ بڑھا کے میرے سر پر رکھا اور بولا، فی امان اللہ۔ اس کا کودنا تھا کہ اس کے پیچھے تیرے دونوں چاچوں نے بھی چھلانگے لگا دی۔ بدر اور سراج دونوں کود گئے، بولے، بھائی آئے ہم بھی۔ تیرے ابا کی دریا میں سے آواز آئی، کشتی کے ساتھ ساتھ تیرتے چلا، اسے نکالو زور لگا کے۔ اللہ جانے اس کے بعد کیا ہوا، میں بھی تیری دادی کی طرح اوسان خطا کر بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا کس طرح کشتی اس چکر سے نکلی۔ بعد میں تیری پھوپھی نے بتایا کہ تینوں بھائی دریا میں کود کے اونچی نیچی گول گھومتی نیچے دریا کی تہ میں لے جاتی لہروں سے لڑتے لڑتے کشتی کا ایک کونا تھام کے پانی کی لہروں میں پیر مارتے ہوئے زور سے کشتی کو بھنور سے نکال لائے۔ جب کشتی دوسرے کنارے کے قریب پہنچ رہی تھی تو میرے اور اماں کے منہ پہ دریا کے پانی کے چھینٹے مار مار کے ہمیں ہوش میں لایا گیا۔ ہوش میں آتے ہی میں پھر چیخنے لگی، کوئی بچا لو، نہ ڈوبنے دو۔ تیرا ابا میرا چہرہ سہلاتے ہوئے بولا، میں ادھر ہوں شریفہ، دیکھ بدر اور سراج بھی ہیں، ہم کنارے پر پہنچ گئے۔ اماں ہوش میں بڑی دیر سے آئی، کافی دیر تک نیم بے ہوشی کی حالت میں قرآن پاک سے چپکی بڑبڑاتی رہی، اے قرآن والے میرے 2 بیٹے تو لے لیے، ان تینوں کو موڑ دے۔ لپتر اس طرح اپنے شہر سے ہم پاکستان آنے والے کیمپ تک پہنچے تھے۔ کیمپ کیا تھا؟ بے سر و سامانی کا ایک ہجوم تھا۔ ہمارے پاس تو بے سر و سامانی بھی نہیں تھی۔ وہاں بڑے کھاتے پیتے گھرانوں والے مسلمان درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ساتھ لائے ہوئے کھیس اور بستر کی چادروں کے تمبو بنا کے سر پر چھت کیے بیٹھے تھے۔ ہمارے سر پر تو وہ بھی آسرا نہ تھا۔ بس تمہیں کیسے بتاؤں، جب آسمان کے علاوہ انسان کے لیے سر پر کوئی چھت نہیں ہوتی تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ بس محسوس کرنے کی بات، کہنے کی نہیں۔